بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں، ہم میں سے جب بھی کسی سے پوچھا جائے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے تو وہ زبان سے کہتا ہے ہاں ہو سکتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، وہ کہے گا ہاں ہو سکتی ہے۔ پھر آپ کہیں یہ والا کام جو آپ سے ہوا ہے غلط ہوا ہے، یہاں آ کے میٹر گھوم جائے گا اس کا، کہے گا میں کیسے غلط کر سکتا ہوں، میں پاگل ہوں کیا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان کی حد تک مانتا ہے، عملی لائف میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ زبان سے سب کہتے ہیں کہ یار آدم سے غلطی ہو سکتی تھی تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو اتنا کانسیپٹ کا کلیئر ہونا کافی نہیں ہے، کانسیپٹ کا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے۔ آپ پریکٹیکلی عملاً یہ دکھاؤ کہ میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، میں مانتا ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے، آپ کسی سے بھی پوچھو کہ ایک دن مرنا ہے، سب کہیں گے ہاں کیا ہے مرنا ہے، تو آپ اس سے کہو بھائی پھر تو یہ ابھی 60 سال کی عمر میں اتنا بڑا بنگلہ کیوں خرید رہا ہے؟ اگر تجھے ابھی پتہ چل جائے موت کا فرشتہ قبر میں اتارے گا تو یہ بنگلے کا سودا کرے گا؟ فوراً کہے گا نہیں بھائی میں پاگل ہوں، میں کرائے پہ رہ لوں گا۔ لیکن 60 کیا 80 سال میں بھی انسان گھر خرید رہا ہوتا ہے۔ ہم نے 80 سال کے ایک بزرگ کو دیکھا، بوڑھے آدمی کو دیکھا، پرانا گھر پورا گرا کے نیا بنا رہے ہیں۔ ابے کیا کر رہے ہو بھائی تم 80 سال میں، اب اس نئے کے بنانے کی تمہیں اتنی ٹینشن، اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارثوں کے لیے بنا رہے ہو تو ان کو پیسہ دے دو، جس نے جو بنانا ہے بنا لے گا۔ وارثوں کو اب گھر کی تھوڑی پیسوں کی ضرورت ہے نا، وہ اپنا ویسے ہی انہوں نے بیچ کے الگ ہونا ہے ابا سے آپ کے مرنے کے بعد۔ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ 80 سال کے بڑے میاں پرانا گھر جو تقریباً 500 گز پہ بنا ہوا تھا پورا گرا کے نئے سرے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوبارہ بنا رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں، آپ کیا کہہ سکتے ہیں شکر ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ اصل میں آپ کے پاس پرانا گھر گرا کے نیا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں، ورنہ آپ بھی ایسے ہوتے۔ یہ تو ابھی کہہ رہے ہو نا ہم ایسے نہیں ہیں، اصل میں پیسے نہیں ہیں۔ ہر آدمی کی کھوپڑی میں یہ خناس تھوڑا نامناسب لفظ ہے، لیکن جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ کون سی مناسب ہے؟ دماغ میں خناس ہی گھسا ہوا ہے نا، جب وہ نامناسب ہے تو اس کا لفظ بھی پھر نامناسب ہی ہوگا۔ دنیا میں خدا کی قسم سب سے مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ کام جو سب سے آسان ہے وہ سب سے مشکل ہے۔ سب سے آسان یہ ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دو، کیونکہ ہے 2 اور 2 4 کی طرح ہے۔ سب سے مشکل کام یہی بنا ہوا ہے کہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرا وہ ذاتی گھر والا بیان، بات سے بات مٹ رہی ہے جلدی سے، ابھی اس کی طرف آؤں گا۔ ابھی کسی نے مجھے بتایا کہ لوگ ہوٹل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، کھانے وانے کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، تو میرے قریبی دوست مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کا ٹاپک چل نکلا تو آپ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ اگلا کیا کہہ رہے ہیں، پھر مجھے آ کے رپورٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے بارے میں مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے۔ آج کل تو وہ ہی والا بیان بہت چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ وہ ہی والا بیان جو ہے نا، وہ فیلنگز کو بچانے کے لیے، وہ لطیفہ برائے لطیفہ نہیں ہے، وہ خامخواہ کا ہی نہیں ہے، وہ اس پہ ہے کہ آپ کی LGBT والا قانون پاس ہو گیا نا تو فیلنگ چینج ہوں گی تو آپ کو چینج سمجھا جائے گا، تو فیلنگز کو بچاؤ، اپنی شادی کرو تاکہ آپ کو احساس ہو کہ میں مرد ہوں، اور 4 دفعہ کرو گے تو 4 دفعہ احساس ہوگا، یہ بتانے کے لیے کہ پھر LGBT کی آپ کو ضرورت رہے گی نہیں، فطرت کو بچاؤ اپنی۔ تو خیر اس نے بتایا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تو آپ کا تذکرہ چل نکلا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میرے ریلیٹیو ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میرا کوئی بیان انہوں نے چلایا ذاتی گھر کے بارے میں۔ میں تو ذاتی گھر کو کوئی ویلیو نہیں دیتا نا، میں تو پہلے اچھا کھاؤ، اچھی بیوی رکھو، اچھی سواری رکھو، اچھی تعلیم، اس کے بعد پھر بھی بہت بچ رہے ہیں تو چلو اپنا ذاتی گھر لاسٹ میں جا کے بنا لو۔ جبکہ لوگ سب سے پہلے کس کو فوکس کرتے ہیں؟ ذاتی گھر کو۔ تو کسی نے کہہ رہے ہیں وہ شارٹ کلپ سنا اور کہا کہ اس مفتی کے بیان کو نہیں سننا چاہیے۔ آپس میں گروپ میں بات کر رہے تھے کہ اس مفتی کی باتیں
مت سنا کرو. ذاتی گھر جو انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ نہیں. تو بات اصل میں یہی ہے کہ آپ کو مفتی کے بیان اس لیے اچھے نہیں لگ رہے کہ آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جب تیار نہیں ہیں تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو کانسیپٹ ہی آپ کا. ایک آدمی جنت جہنم کو نہیں مانتا تو اس کو آپ کہو نماز پڑھو گے تو جنت ملے گی, وہ کہے گا اس کے بیان مت سنا کرو, یہ نماز پڑھوا کے ٹائم ضائع کروا رہے ہیں, یہی کہے گا نا. تو اس سے پہلے کہ کچھ چیزیں ہیں وہ ماننے کے بعد نماز سمجھ میں آئے گی. تو جو بات میں کر رہا تھا, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زبان سے تو کہہ دیتے ہیں مسافر خانہ مسافر خانہ, عملاً سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے ہی زبان سے ہم میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے, مانتے ہیں. کوئی پوچھے آپ سے بھی ہو سکتی ہے, ہاں ہو سکتی ہے, لیکن عملاً جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. یہ بہت خطرناک بات ہے, بہت خطرناک. ہمارے بڑوں نے ایک چیز بہت تاکید سے ہمیں بتائی ہے, اس پر ہمارا عمل ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, کہ کامیاب بننا چاہتے ہو نا, اپنی غلطی کو ماننے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس مت کرو. یہ زندگی کا اصول بنا لو کہ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ نہیں کروں گا, ختم. اس سے عزت کم ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, اور بے وقوف لوگوں کی نظر میں عزت کم ہوتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں عزت بڑھ جاتی ہے. پاگل بے وقوف بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے پائے جاتے ہیں نا. اچھا, جن احمقوں کی نظر میں عزت کم نہیں ہوتی, تھوڑے وقت کے بعد انہی کی نظر میں بھی آپ رسوا ہو جاتے ہو, کیونکہ آپ کو جب غلطی ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع نہیں ملتا. جب ماننی نہیں ہے تو اصلاح کا موقع کہاں سے ملے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں فلاں کو صدقہ نہیں دوں گا, بعد میں آپ کو خیال آیا کہ دینا چاہیے, آپ نے ان کو بلایا اور صدقہ دیا اور اپنی قسم توڑ دی. کتنی لچک ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی نے ایک عرض کیا, یا رسول اللہ پیغمبر ہے, میں آپ سے قسم توڑوا رہا ہوں. آپ نے فرمایا, من حلف علی یمین فرأى غیرها خیرا منها فلیکفر عن یمینہ, کہ جو شخص کسی بات پہ قسم اٹھائے اور بعد میں خیال آئے کہ غلطی ہوئی ہے مجھ سے, تو قسم توڑ دے اور کفارہ دے دے. کامیاب ہونے کی کہ یہ زینہ ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے تو میں نہیں دوں گا میں صدقہ, اور اسی پہ ڈٹے رہتے, بعد میں خیال ہوتا کہ نہیں دینا چاہیے. تو اسباب کی دنیا میں جو کامیابیاں, باقی تو اللہ کامیابی دینے والا ہے, لیکن اس کے لیے اللہ اسباب بھی تو اختیار کرواتا ہے نا. تو وہ کامیابیاں پھر نہ ہوتی. پیغمبروں کو بھی اللہ کامیابیوں کے اسباب اختیار کرواتا ہے, پھر کامیاب کرتا ہے. ایسے بیٹھے بیٹھے وہ بھی کامیاب نہیں ہو جاتے. ایک کامیاب انسان کی جتنی کوالٹیز ہیں جو کسی کامیاب بننے کے لیے ضروری ہیں, وہ تمام صفات پیغمبروں میں پائی جاتی ہیں. ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خطا ہوئی ہے اس کا فوراً اقرار کر لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟